پورے ایک ہفتے سے جنگل میں بہت تیز بارش لگی تھی۔ سارے پکشی اتنے پریشان تھے کہ ہمارے گھونسلے ٹوٹ جائیں گے۔ تبھی رانو چڑیا اڑتی ہوئی جا رہی تھی، اسے زمین پر ایک جادوئی بیج ملا۔ وہ بیج بول کر کہنے لگا، پیاری چڑیا، مجھے لے جا کر مٹی میں دبا دو، میں تم لوگوں کے لیے ایسے سندر گھر تیار کروں گا اور تم لوگ حیران رہ جاؤ گے، میں ایک جادوئی باغ کا پھول ہوں۔ تبھی یہ سب کچھ دور کھڑا پلو بلا دیکھ رہا تھا۔ پلو بلا کہنے لگا، جب ان پکشیوں کے گھر ڈوبیں گے تو میں ان سب کو مزے سے کھاؤں گا۔ او کالو کوے، جا رانو سے وہ بیج چھین کر لا۔ تبھی رانو چڑیا اپنے باقی ساتھیوں کو بتا رہی ہوتی ہے کہ جادوئی بیج بونے کے بعد اگ جائے گا اور وہاں پر جادوئی باغ بن جائے گا اور ہم سب لوگ محفوظ رہیں گے۔ تبھی وہاں پر کالو کوّا آ کر کہنے لگا، وہ جو بیج تمہارے پاس ہے وہ مجھے دے دو، ورنہ میں چھین کر لے جاؤں گا۔ لیکن مینا چڑیا دینے سے انکار کر دیتی ہے۔ بہت تیز موسلا دھار بارش شروع ہو جاتی ہے۔ مینا چڑیا اس بیج کو دبا کر اپنے پروں سے چھایا کرتی ہے۔ تبھی بارش گرتے ہی وہاں پر جامن کا بہت گھنا پیڑ اگ جاتے ہیں، ان کے ساتھ میٹھے پھل بھی ہوتے ہیں۔ پکشی کہتے ہیں، دیکھو گھر کے ساتھ ساتھ کھانے کا بھی انتظام ہو گیا۔ لیکن نیچے کھڑا بلو بلا کہہ رہا ہوتا ہے، رانو چڑیا مجھے بھی بچا لو، معاف کر دو۔ لیکن دوسرے پکشی اسے بچانے نہیں دیتے، لیکن پھر بھی مینا چڑیا انہیں بچا لیتی ہے۔ بلو بلا کہنے لگا، مجھے معاف کر دو۔ تبھی درخت سے آواز آنے لگی، تم ایک نیک دل چڑیا ہو، تم نے سب کو بچایا ہے۔ سارے پکشیوں کے گھر ٹوٹ چکے ہوتے ہیں۔ اب سارے پکشی اکٹھے ہو کر جامن کے درخت کے نیچے رہنے لگتے ہیں۔ وہ لوگ سوچتے ہیں کہ کیوں نہ سارے پکشیوں کے بچوں کو یہاں لا کر گیان دیا جائے۔ تبھی درخت سے آواز آتی ہے، تم لوگوں کے لیے خطرہ منڈلا رہا ہے، دوسرے گاؤں کا باز آ رہا ہے، وہ تم لوگوں سے یہ سب کچھ چھیننا چاہتا ہے۔ ابھی وہ لوگ اتنی بات کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ ایک سایہ سورج کو ڈھک دیتا ہے۔ وہ باز بہت بڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے، اس باغ کو خالی کرو، میں یہاں پر رہوں گا۔ مینا چڑیا کہتی ہے، میں ان سے جا کر بات کرتی ہوں۔ کوّا کہتا ہے، میں دوسرے جنگل سے مدد لے کر آتا ہوں۔ مینا چڑیا کہتی ہے، تب تک بہت دیر ہو جائے گی کالو بھیا۔ پھر مینا چڑیا جا کر باز کو سمجھاتی ہے، لیکن باز اس پر جھپٹا مارنے والا ہی ہوتا ہے کہ مینا چڑیا بھاگ جاتی ہے۔ اور تبھی مینا چڑیا کے ساتھی جلدی سے باز پر پکے ہوئے جامن مارتے ہیں اور پکے ہوئے جامنوں کا رسیلا رس اس کی آنکھوں پر لگ جاتا ہے۔ باز کو نظر آنا بند ہو جاتا ہے اور وہ نیچے گر جاتا ہے۔ تبھی پلو بلا اس کو پکڑ کر کہتا ہے، اب بتاؤ تم کیا کر سکتے ہو؟ تبھی باز کا منہ، سب لوگ کہتے ہیں باز کو مار دو، لیکن مینا چڑیا کہتی ہے، نہیں، ہمیں نیکی کرنی چاہیے۔ وہ اس کا منہ دھو دیتی ہے اور پھر اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ باز بہت شرمندہ ہوتا ہے کہ جس چڑیا کو وہ مارنے آیا تھا وہی اس کی جان بچاتی ہے۔ پھر وہ مینا چڑیا سے معافی مانگ لیتا ہے۔